السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اے لوگوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اسی پر توکل کرنے، اس کے عبادت کرنے، اس سے مدد چھانے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے، اسی پر اعتماد کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ مسلمانوں، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس سے چوکنا رہو۔ تمہارا کوئی معاملہ مخفی نہیں، اس لیے اس کی نگرانی کا خیال دل میں رکھ کر اس سے اس طرح کا تقوی اختیار کرو کہ اس کا اثر تمہارے جسم پر ہو۔ مسلمانوں، اپنے دین و ایمان و توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اسلام کے اہم ستون توحید پر ہمیشہ جمے رہو، کیونکہ عقیدہ توحید کی بنیاد وحدت کے اصول پر مبنی ہے۔ یہی توحید انسان کا مبدأ حیات ہے، کیونکہ عقیدہ توحید انسان کی فطرت و مزاج میں شامل ہے۔ عقیدہ توحیدی انسانوں کے لیے وہ بندھن و تعلق ہے جس کے سامنے قومیت، قبائلی امتیازات، گروہ بندی، پارٹی بازی، فرقہ بندی کے تعلقات ماند پڑ جاتے ہیں، کیونکہ فلسفہ توحید کوئی مجرد عقیدہ ہی نہیں بلکہ زندگی کا وہ اصول ہے، یا بلکہ زندگی کی وہ روشن حقیقت ہے جو اپنے اندر اسلامی تربیت، اخلاق و کردار، خوشگوار پرامن ماحول، آپسی اتحاد و اتفاق کی مکمل طاقت رکھتی ہے۔ اسی عقیدہ توحید کی بدولت امت مسلمہ کی بزرگی اور عظمت کا استحقاق، اس کا تابناک ماضی، اس عقیدے کی طرف نسبت و مبادیات کے ساتھ گہرے تعلق کا مرہون منت ہے۔ لوگوں، مومنوں، یاد رکھو، توحید دین اسلام کا ستون و بنیاد ہے۔ اس کے اقرار کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ توحید پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا، اسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں ذرا برابر کوتاہی ناقابل برداشت ہے۔ اسی توحید کی بدولت انسان دائرے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ توحید کو نہ اپنانے سے انسان ایمان کے دائرے سے باہر ہوتا ہے۔ یہی توحید مسلمان، کافر و مشرک کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، عقیدہ توحید کی اسی اہمیت کے پیش نظر دنیا کے ہر گوشے میں
جہاں نسل انسانی کی ایک بڑی آبادی آباد ہے، اسے معرفت الہی سے وابستہ کرنے، شرک سے روکنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کی ایک بڑی تعداد کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ لوگوں، توحید کی معرفت یہ ہے کہ توحید کی معرفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، خالق یعنی خالق، مالک، رازق اور متصرف الامور ہونے میں اپنی الوہیت، عبادت، اطاعت اور حاکمیت اور اسماء و صفات میں اور جملہ اوصاف و کمال میں اکیلا و یکتا و بے مثال ہے۔ وہی معبود برحق ہے، اسی کو عبادت میں یکتا مانا جائے۔ تمام قسم کی قولی، فعلی، بدنی، مالی، قلبی عبادتیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کی جائے، اسی طریقے پر ادا کی جائے جیسے اللہ نے اسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور کسی چیز کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اوصاف و حمیدہ میں، اس کے اسماء و صفات میں ذرا برابر بھی اس کا شریک و ساتھی نہ سمجھا جائے۔ عقیدہ توحید ایسی بنیاد ہے جس پر تمام امتوں کا ڈھانچہ قائم ہے۔ ہر قوم کی صلاح و فلاح، اس کی کامیابی و کامرانی، اس کی تمام طرح کی ترقی، اس کے عقائد کی درستگی، اس کے افکار و نظریات کی سلامتی پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام نے اپنی دعوتوں اور ان کے پیغام کا مرکز و محور اور ان کی اصل اصلاح عقیدہ ہے۔ چنانچہ ہر نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی متفقہ دعوت رب العالمین کی زبانی یہ تھی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور یاد رکھو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام نبیوں نے دعوت دی، اور اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودان باطل کا انکار کیا جائے اور تمام کی تمام عبادتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اس کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بلندیوں والا، بڑی شان والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مسلمانوں، توحید کی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو۔ انبیاء علیہ السلام کی اولین ترجیح عقیدے کی اصلاح رہی۔ وہ اپنی قوم کو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے، اس کے علاوہ
دوسرے معبودان باطل کی عبادت ترک کی جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیر اللہ طاغوت کی عبادت سے بچتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 13 سال تک لوگوں کو توحید اور عقیدے کی اصلاح کی دعوت دیتے رہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر دین کی پوری عمارت قائم ہے۔ اس لیے حقیقی داعیان اسلام کا فرض ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت حکمت کے ساتھ دیتے رہے۔ جو کچھ عقیدہ توحید کے خلاف ورزی ہو رہی ہے یا جو توحید کے خلاف باتیں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ اس لیے یہی توحید کا راز ہے کہ ہم دوسروں سے ممتاز ہیں۔ علماء اکرام کا بھی فرض ہے کہ جس طرح معاشرتی مسائل میں آپ لوگ ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کا فرض ہے معاشرے میں عقیدہ توحید کو مستحکم کریں، شرک و بدعات سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ یہی آج کی سب سے بڑی ذمہ داری علماء کرام پر عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح توحید کی شہادت اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ عدل پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ یاد رکھو لوگوں، یاد رکھو توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت۔ توحید کی تمام قسموں کو اس طرح ماننا ضروری ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و سلف امت نے مانا ہے، بغیر کسی تعویل و تشبیہ کے ماننا واجب ہے۔ اس کے اندر ذرا برابر کمی بیشی جائز نہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کا تقوی اختیار کرو۔ وہی تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش برتا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، لہذا تم اللہ کو کسی کا شریک نہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد۔ جن معبودان باطل کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ مردے اور بے جان ہیں اور کچھ شعور و عقل نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء۔
آپ پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون سے ہے؟ آپ پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی بتا دیجئے اللہ۔ آپ کہیے تم لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو یار و مددگار بنایا ہے جو خود اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ آپ کہہ دیجئے نابینا یعنی اندھا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یا تاریکی اور روشنی برابر ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے کچھ ایسے ساجی یا ساتھی بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کسی کو پیدا کیا ہے؟ وہ مخلوقات ان کی نظر میں گڑبڑ ہو گئی ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ تنہا اور زبردست ہے۔ لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی بھی عبادت میں، علم غیب میں، وسیلے میں، سجدے میں، رکوع میں، دعا اور قسم میں، نذر و نیاز میں، قربانی میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یاد رکھو نفع و نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، نہ کوئی قبر، نہ پیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی داتا۔ نفع و نقصان کا مالک ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں سوائے اللہ کے، جو اللہ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں جو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اس آیت پر غور کیجئے کہ ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں تو ان سے کمتر مخلوقات، پیر، بزرگ، جن، قبر نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ بلکہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ خبر پرستی سے، پیر پرستی سے، نام نہاد عاملوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اسی طرح فریاد رسی، مشکلات سے نجات صرف اللہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا کون ہے جو لاچار و مجبور کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ لوگوں، مسلمانوں، توحید کے بعد، توحید کو ماننے کے بعد شرک سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اسے اپنے بندوں پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آپ کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤ وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے شرک کی معافی بھی نہیں، شرک ناقابل معافی جرم بھی ہے۔ کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ شرک کی خباثت و شناعت کو جاننے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً تیری طرف اور تجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف وحی کی گئی، اگر تم نے بھی شرک کیا بلا شبہ تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ بِالْفَرْض، اے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت بھی شرک کرنے لگی تو جو کچھ نیک یہ عمل کرتے تھے، جو کچھ نیک یہ لوگ عمل کرتے تھے سب عکارت اور ضائع کیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ توحید و شرک کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، لہذا عقیدہ توحید کی معلومات کو علماء سے حاصل کریں۔ یہ جو ہمارا مرکز ہے، مرکز حافظ ابن حجر صحیح عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کے لیے قائم کیا گیا ہے، لہذا نوجوانوں سے، عوام سے، طلباء سے گزارش ہے کہ اس مرکز سے عقیدہ توحید کے سلسلے میں، کتاب و سنت کے دعوت کے سلسلے میں فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح نوجوانوں کے لیے ہفتے میں 2 دن بروز جمعرات، بروز پیر اور جمعرات بعد نماز عشاء عقیدہ توحید کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ سبوں سے گزارش ہے کہ اس سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو شرک سے برات کے ساتھ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔